جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، ہر صاحب حیثیت رمضان راشن بانٹنے، گلیوں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر لوگوں کو سحر و افطار کروانے اور اپنی زکوٰۃ مختلف لوگوں میں بانٹتا نظر آتا ہے، اور کہیں تو پورا ماہ ہی راشن کی لائن لگی رہتی ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، کیا ہم اس طرح فیاضی کے دریا بہا کر نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، یا ایک سست، کاہل اور مفت خور قوم تیار کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو گراں فروشوں نے ایسی لوٹ مار مچائی ہے کہ سفید پوش اشیائے خوردونوش خریدنے سے قاصر ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو لمبی لائنوں میں کھڑا کر کے فری سحر و افطار کروانے اور راشن بانٹنے والوں نے مجبوروں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ان کے نام پر فنڈنگ کر رہا ہے تو کوئی اپنی فیاضی کی نمود و نمائش کر رہا ہے، اور کئی لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ ہر سال رمضان میں پیشہ ور بیکاری شہروں کا رخ کرتے ہیں اور سارا مہینہ مفت خوری کرنے کے بعد فطرانہ اور عیدی لے کر ہی واپس جاتے ہیں، اور سارا پیسہ غلط کاریوں اور دھوئیں کے بادلوں میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن سفید پوش حقدار لوگ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اب ان لوگوں کے لیے دو ہی رستے بچے ہیں، یا تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لیں اور اپنے گھر کی زینت بیوی بچوں سمیت کسی خیراتی دسترخوان کی زینت بن جائیں، اور ہٹو بچوں، لائن سیدھی کرو، دوبارہ نہیں ملے گا، گھر لے کر نہیں جانا، شاپر میں مت ڈالنا سمیت ہزاروں غلیظ القابات کو سنتے ہوئے نوالے منہ میں ٹھونستے جائیں اور شرماتے جائیں، یا صرف ایک آٹے کے توڑے کے حصول کے لیے اپنے بڑھاپے کی آخری نشانی تک گوا دیں، یا راشن کے انتظار میں روتے کلبلاتے رہیں اور اسی کو مقصد حیات بناتے ہوئے حیات سے نجات حاصل کریں۔ دوسرا رستہ زبردستی چھینا جپٹی کا ہے کہ کہیں آٹے کے ٹرک پر دعویٰ بولا جا رہا ہے تو کہیں راشن بانٹنے سے پہلے ہی چھینا جا رہا ہے۔ جو لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں وہی آگے جا کر چور، ڈکیت اور راہزن بن جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی برائی سیکھ کر نہیں آتا، حالات کی ستم ظریفی ہی انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے، اور یہ سب حالات خود ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ یہ جو جبے کبے دستار والے ہیں، انہی کے لہجے خار والے ہیں۔ اسی سے شان ہے ان کے محل کی کہ ان کے در پہ کتار والے ہیں۔ یہ جو اونچے عہدوں پہ سرکار والے ہیں، انہی کے روزگار سے بے روزگار والے ہیں۔ یہ جو اونچی لمبی کار والے ہیں، انہی کے کچلے ہتھیار والے ہیں۔ ہر مارکیٹ، بازار اور شاپنگ مال کے صدر، سیکٹری اور عہدیدار ہوتے ہیں جن کا پہلا دعویٰ معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی ہوتا ہے۔ کیا رمضان میں کسی منڈی میں کوئی مذہبی یا سیاسی تنظیم نہیں ہوتی جو یہ اعلان کرے کہ ہماری طرف سے گراں فروشی نہ ہوگی، ذخیرہ اندوزی نہ ہوگی؟ کیا کسی بازار میں کوئی ایسے حاجی صاحب نہیں ہوتے جو رات کو فری شربت بانٹنے کے بجائے دن کو سستا روح افزا بیچیں؟ کیا سحری میں سخاوت کرنے والے کسی خوانچہ فروش پر عنایت کیوں نہیں کرتے؟ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ سے پیشہ ور بیکاری اور چھینا جپٹی کرنے والے لوگ پیدا کریں، یا ایک با اختیار، خود مختار اور برسر روزگار قوم تیار کریں۔ ہزاروں طریقے ہیں کہ انسان نمود و نمائش سے بچ کر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ ایک تنظیم نے سستا رمضان بازار اور تندور پروگرام شروع کیا ہے جہاں سے ہر سفید پوش کم قیمت پر عزت کے ساتھ خریداری کر سکتا ہے۔ آئیں ہم بھی آگے بڑھیں اور پیشہ ور بیکاریوں کے آگے رقم لٹانے کے بجائے مستحق افراد کو تلاش کریں۔ کیا زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے، مستحق افراد کو تلاش کرنا اتنا ہی ضروری نہیں؟ اگر ہر صاحب حیثیت کسی ایک مستحق کو ساری زکوٰۃ دے کر برسر روزگار کر دے تو ہر سال لاکھوں بیکاری پیدا ہونے کے بجائے 2-4 ہزار باوقار خود
مختار برسر روزگار لوگوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف اس دنیا میں امن قائم ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اجر عظیم عطا ہوگا۔ نہ تو اس ویڈیو کا مقصد کوئی ایوارڈ حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنا ہے، بلکہ ایک درست سمت دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اس کو شیئر کر کے دوسروں کی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں۔ والسلام، عبید راجہ۔